نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک معروف شیعہ ذاکر، شیعہ عالم حسن اللہ یاری آئے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک شخصیات پر تنقید کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بغض کی حد کرتے ہوئے بارہا شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان مبارک ہستیوں کے ایمان کو چیلنج کیا ہے۔ بارہا اس نے کہا ہے کہ آؤ کوئی اور آ کر مجھ سے بات کر لو، مجھ سے مناظرہ کر لو، شیخین کا ایمان ثابت کرو وغیرہ وغیرہ، جو کچھ خرافات یہ شخص کہتا رہتا ہے۔ تقریباً اکثر لوگ اس سے واقف ہیں۔ تو کئی لوگوں نے جو کہ میرا خیال میں اس فن کے ماہر نہیں تھے، تو انہوں نے جا کر حسن اللہ یاری سے کوشش کی بات کرنے کی، تو لیکن یہ بھی آگے سے شاطر اور چالاک آدمی ہے، تو یہ مکاریاں کر کے چالاکیاں کر کے جہاں پر پھنستا نظر آیا تو بھائی تو گستاخ ہے، تو فلاں ہے، تو اس سے بات نہیں کرتا میں، تو یوں کر کے یہ نکل جاتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے۔ پھر یہ بات بھی صرف اپنے چینل پر کرتا ہے، دوسرے کے میدان میں نہیں آتا، دوسرے کے چینل پر نہیں آتا۔ پھر یہ عورتوں کی طرح ڈرتا بہت ہے، پتہ نہیں کہ یہ گھر بیٹھے لائیو آ کر کمرے والی سرکار بن کر بات کرتا ہے، آمنے سامنے بیٹھ کر کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتا۔ مجھ سے کئی شیعہ نے کہا کہ آپ حسن اللہ یاری سے مناظرہ کر لیں، تو میں نے کہا جی ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، مجھ سے اگر اللہ یاری نے مناظرہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہاں آ جائے ہمارے پاس پاکستان میں، اس کے آنے جانے کا خرچہ اور دیگر معاملات ہمارے ذمہ ہوں گے، وہ آ کر مسئلہ سمجھنے کے لیے بات کر لے، مناظرہ کرنا ہے تو مناظرہ کر لے، بسم اللہ وہ آ سکتا ہے، لیکن مناظرہ ہوگا آمنے سامنے بیٹھ کر۔ میں نے یہ اللہ یاری کے بارے میں کہا تھا۔ پھر دوسرا میں نے کہا تھا کہ شیعہ حضرات آپ مثالیں دیتے ہو کہ فلاں ذاکرہ تھی، اس سے بھی تو آپ نے آن لائن مناظرہ کر لیا نا، تو حسن اللہ یاری سے مناظرہ کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ وہ تو ہے خاتون، وہ ہے عورت، اور ظاہری بات ہے جیسا تیسا بھی وہ کرتی ہے، وہ دعوے دار ہے کہ میں پردہ دار ہوں، پردہ کرتی ہوں، اور جیسا کرتی ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے نا۔ تو کیونکہ وہ عورت تھی تو آمنے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے ضرورت کے تحت ہم نے اس سے آن لائن بات کر لی۔ اللہ یاری بھی کہہ دے کہ میں بھی عورت ہوں، مجھ پر بھی پردہ ہے، مجھ پر پردہ کے احکام لاگو ہیں، لہذا میں کسی سنی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں، میں صرف اور صرف پردہ کرتے ہوئے آن لائن ہی بات کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا اللہ یاری یہ بیان جاری کر دے تو پھر ہم اس سے آن لائن بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو بہرحال معاملہ چلتے رہے، تو وہ اس بات پر ایگری نہ ہوئے، بلکہ یہ ہوا 2-3 مرتبہ ان کے آدمی کا میسیج آیا کہ آج شام کا جو پروگرام ہے اس میں آپ تشریف لے آئیں اور آ کر گفتگو کا آغاز کریں اور مناظرہ کریں۔ تو میں نے کہا تھا بھی مناظرے اس طرح سے تو نہیں ہوتے نا، مناظرہ سے پہلے شرائط ہوتی ہیں، موضوع ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے، جواب دعویٰ ہوتا ہے، ڈھیر ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر جا کر مناظرہ ہوتا ہے۔ یہ مناظرہ ایسے نہیں ہوتا جو تماشا تم نے رچا رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ معاملات چلتے رہے۔ ہمارے استاد محترم امام المناظرین شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر، نور نظر،
حضرت مناظر اسلام مناظر ابن امام المناظرین ابن فقیہ العصر حضرت صاحبزادہ والے شان حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد ذیشان اسعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جانشین حضور امام المناظرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے والد ماجد کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے یاسین قادری جو رافضی ہے اس کے خلاف اس کے باطل موقف کے رد میں ایک کلپ جاری کیا، تو بعض شیعہ حضرات آتے ہیں کمنٹس کی صورت میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ حسنا یا اللہ یاری سے بات کریں نا، تو ہمارے استاد صاحب کے صاحبزادہ والا شان مولانا محمد ذیشان سعید صاحب نے پھر اللہ یاری کے حوالے سے کچھ سرچ کی تو ڈھیر سارے معاملات جب ان کے سامنے آئے اور آپ کے علم میں یہ چیز آئی کہ یہ شخص تو شیخین کریمین کو گالیاں دیتا ہے اور ان کے کفر کا قائل ہے اور اس پر وہ مناظرے کے چیلنج دیتا پھرتا ہے، تو آپ نے میدان میں آ کر حسن اللہ یاری کے مناظرے کو چیلنج کو قبول کیا اور آپ نے فرمایا کہ بھائی حسن اللہ یاری صاحب مناظرہ کرنا ہے نا تو آپ آئیں، یہ سعید اسد کا پتر بیٹھا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، آپ آؤ۔ تو اللہ یاری صاحب ایسے بھاگتے بنے جیسے بھاگنے کا حق ہوتا ہے، نہ انہوں نے کوئی ویڈیو کلپ جاری کیا، نہ یہ کہا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ کوئی کلپ جاری کیا، بس یہ آپ ہفتے کو شام کو آ جائیں۔ بھائی ایسے خام خواہ آ جائیں، ایسے تھوڑی مناظرے ہوتے ہیں نا، آپ کی بے اصول آدمی سے واقفی ٹکر نہیں ہو رہی، اب آپ کی مناظر ابن امام المناظرین سے ٹکر ہونے لگی ہے جو کہ اصولوں کے بادشاہ ہیں، اور آپ کہتے ہیں اپنا بڑا نکالو۔ اللہ یاری صاحب کہاں پھر رہے ہو؟ ہمارے بڑے تو پھر میدان میں آ چکے اور آپ کو للکار رہے ہیں 2 دن سے، اور آپ کو تو ہمارے بڑے نے، ہمارے بڑے امام نے، ہمارے مناظر نے آپ کے ذمہ کچھ ہوم ورک بھی لگایا ہے، آپ کے ذمہ کچھ کام بھی لگایا، تو آپ نے کر کے آنا ہے مناظرہ سے پہلے، لیکن آپ نے نہ وہ کام کیا ہے، آپ تو نکمے بچے ثابت ہوئے، آپ نے ہوم ورک ہی نہیں کیا، نہ آپ نے کام کیا، نہ آپ نے مناظرہ کے لیے حامی بری، نہ آپ نے کوئی ویڈیو جاری کی، نہ آپ نے ان سے بات چیت کر کے کوئی شرائط مناظرہ وغیرہ کچھ بھی طے کیا، نہ آپ تو میدان میں اترے ہی نہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ اہل سنت سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو اہل سنت کی نامور علم روحانی خاندان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام مفتی محمد ذیشان سعید صاحب آپ میدان میں گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، اور آپ جیسے خناس رافضیوں کو لتاڑ رہے ہیں۔ کل جو آپ بچوں کو اور عام بندوں کو لے کر ان کے سامنے شوشے مارتے تھے، چھلانگے مارتے تھے، جی کوئی عمری آ جائے، اب عمر کا نام لینے والے آگے ہیں، اب علی کا نام لینے والے آگے ہیں، اب صدیق کا نام لینے والے آگے ہیں، علی کے سچے نوکر میدان میں آ چکے ہیں۔ اگر تو علی کا سچا نوکر ہے حسن اللہ یاری تو میدان میں آ، اب ہماری طرف سے وہ میدان مناظرہ میں آ چکے ہیں اور میدان میں آ کر گرج برس رہے ہیں کہ جن کے والد کے کندھوں پر تھاپڑا مولا مرتضیٰ کا تھا، حضرت مولا مرتضیٰ نے جن کو تھاپڑا دیا ان کا لخت جگر حضرت مناظر اسلام محمد ذیشان صاحب میدان میں آ چکے ہیں، آپ کو للکار رہے ہیں۔ اللہ یاری صاحب آپ جلدی سے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں اور میدان میں اتریے۔ انہوں نے آپ کے ذمہ لگایا تھا، نمبر 1 کان کھول کر سن لیں، مدعی آپ ہوں گے، کیونکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیخین کریمین جو ہیں حضرت ابو بکر عمر وہ کافر ہیں، تو ٹھیک ہے آپ آئیے میدان میں ثابت کیجئے، مدعی آپ ہوں گے، دعویٰ آپ نے پیش کرنا ہے، دلیل آپ نے پیش کرنی ہے، ہم نے آپ کی دلیلوں کا توڑ کرنا ہے، اور پھر دوسرا آپ نے دلائل قطعیہ سے ثابت کرنا ہے۔ ہمارے پاس دلیل قطعی اللہ کا قرآن ہے، تو اللہ کے قرآن سے آپ نے واضح دکھانا ہے، صراحت قرآن میں موجود ہو، قرآن کی نص آپ نے تلاوت کرنی ہے جس میں یہ لکھا پڑا موجود ہو کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما معاذ اللہ یہ کافر ہیں۔ آپ آئیے نا میدان میں، اب آپ کیوں نہیں آتے؟ کیوں سانپ سونگ گیا؟ تو آپ جو للکارتے تھے اب آئیے میدان میں نا، بسم اللہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، آپ اپنا ہوم ورک جو ہے کمپلیٹ کریں، مدعی بنیں، مدعی بننے کی تیاریاں کریں، آپ اپنے دلائل کو جمع کریں، یکجا کریں، جب تک
آپ کی زندگی چل رہی ہے، آپ کے مرنے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری جو آپ کی روح شدت کے ساتھ قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اس وقت سے پہلے آپ کو ٹائم ہے، مرنے سے پہلے اللہ یاری دلائل قطعیہ لے کر آ جا اہل سنت کے ببر شیر کے سامنے۔ اگر تیرے اندر جرت ہے، دم ہے، تو اور آ کر امام المناظرین کے جانشین سے مقابلہ کر اور بات کر، انشاءاللہ تعالی لگ پتہ جائے گا، دنیا دیکھے گی کہ حضرت علی مرتضیٰ کا فیض کدھر بولتا ہے، دنیا کو پتہ لگے گا سچے علی والے کون ہیں، دنیا کو پتہ چلے گا کہ داماد مرتضیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب و احترام کرنے والا کون ہے، دنیا کو پتہ لگے گا کہ جن کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے رہے وہ ابو بکر اور عمر کس درجے پر فائز تھے، کیا شان تھی، کیا درجہ، کیا مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، تو دنیا کو لگ پتہ جائے گا علی کے اماموں کی کیا شان ہے۔ اور بھئی بندہ کانا ہو، 2 نمبر ہو، بھنگی ہو، نشئی ہو، بے ایمان ہو، میں اس کو امام نہ مانوں، اللہ یاری تف ہے تیری سوچ کے اوپر۔ جس کو مولا علی نے اپنا ایمان مانا ہے تو اس کے ایمان میں شک کرتا ہے۔ تو مجھے اتنا بتا دے، اگر وہ بے ایمان تھے تو مولا علی کی ان نمازوں کا کیا بنے گا جو انہوں نے شیخین کے پیچھے ادا کی ہیں؟ مکرنا، اب بدلنا نہیں، یہ نہ کہنا کہ مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، ثابت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کر کے تو دیکھ، آپ کے گھر کی کتابیں اور پیش کر کے حوالے لگا کے، حوالوں کی چپیڑیں لگا کے تیرے گال نہ ہم سجا دیں، پھر کہنا۔